تا رسیدم به فورات تا بنشستم لب آب تا رسیدم به فورات تا بنشستم لب آب یادم آمد ذکر. بہت تفصیلی ویسے ان کا تعارف ہے اور بہت تفصیلی باتیں ہیں بالخصوص شاہ عبدالعظیم حسنی کے لیے. پہلی چیز یہ کہ یہ اولاد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نسل اور ان کے آل میں سے صرف ہونے کی وجہ سے یہ بافضیلت نہیں ہے، جس طریقے سے بار بار بیان کرتے رہے کہ ان کا ایمان اور عمل صالح اور کردار اتنا خوبصورت تھا کہ جس کی وجہ سے یہ معتبر اور بافضیلت شخصیت بنے. بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے، اب میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے لیکن روایات سے اور مجموعی طور پر تاریخ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آل حسن میں ان سے زیادہ کوئی بافضیلت امامزادہ نہیں گزرا ہے. آل حسن میں بنی حسن کے اندر ان سے زیادہ با کرامت اور بافضیلت انسان نہیں گزرا ہے. یہ ہیں شاہ عبدالعظیم حسنی. یہ رہتے تھے جس زمانے میں، اس زمانے میں ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کے زمانے، اور یہ سید زادہ ہونے کی وجہ سے بھی، امام کے طرفدار ہونے کی وجہ سے بھی روپوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے اور مخفیانہ زندگی گزار رہے تھے. امام جانتے تھے کہ وہ شہر رئی کے اندر ہیں. کچھ ان کے محبان اور شیعان حیدر کرار وہ جانتے تھے کہ یہ شہر رئی کے اندر ہے، لیکن ہر کوئی نہیں جانتا تھا کہ شاہ عبدالعظیم حسنی یہاں پر موجود ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ افراد تھے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شخص وہ تھا کہ جو ہر روز روزہ رکھتا تھا اور ہر رات جاگ کر شبیداری میں گزارا کرتا تھا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو امام علی نقی کی خدمت میں پہنچے ہیں سامرہ، اور انہوں نے کچھ اپنے سوالات کو بیان کیا، امام نے جوابات دے دیے. پھر امام نے یہ سوال کیا کہ تمہارا تعلق کس شہر سے ہے، کس جگہ سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق شہر رئی سے ہے. کہا اب سے اگر تمہیں کوئی سوال پیش آئے تو پھر ہمارے پاس نہ آنا، شاہ عبدالعظیم حسنی کے پاس جا کر اپنے سوالات کرنا، اور ان کا جو جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا. یہاں تک کہ ایک اور عجیب روایت ہے جو ان کی زیارت کے مقام کو اور ان کی خود عظمت کو بیان کرتی ہے کہ ایک شخص مولا حسین کی کربلا میں زیارت کرنے کے بعد 10ویں سرکار کی خدمت میں آیا تو امام نے سوال کیا کہ تم کہاں پر تھے اور کہاں پر زیارت کر کے آئے؟ کہا میں کربلا گیا تھا حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے. امام نے وہاں آفرین تو کہا اور شاباش تو دی، لیکن ساتھ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا خود شہر رئی کے اندر، تمہارے اپنے شہر کے اندر ایک امامزادے مدفون ہے جن کا نام ہے شاہ عبدالعظیم حسنی. اور اس کے بعد جملہ ارشاد فرمایا اگر تم ان کی زیارت پر جاتے تو تمہیں وہی ثواب ملتا کہ جو مولا حسین کی زیارت کا ثواب ہے. اور باقاعدہ ان کے زیارت نامے میں علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ان کی زیارت کا ثواب گویا ویسے ہی ہے کہ جیسے حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب ہے. البتہ جو محققین ہیں انہوں نے یہ تحقیق کر کے بات لکھی ہے کہ جس کے لیے مشکل ہو کربلا جانا، وہ کم از کم یہاں پر آ کر ان کی زیارت کرے تو انشاءاللہ وہی ثواب ہے کہ جو مولا حسین کی زیارت کا ثواب ہے. اور باقاعدہ آج کے زمانے میں آیت اللہ وحید خراسانی، جو آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا مشہور نام ہے، کتنا بڑا نام ہے، آیت اللہ سستانی کے لیول کے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی. شہر قم میں رہتے ہیں، وہاں پر درس خارج دیتے ہیں. شہر قم سے آئے تھے یہاں تہران، اور پھر فوراً جانے لگے تو یہاں کے جو علماء تھے، بزرگان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں پر بھی تشریف لائیں، ہمارے یہاں پر بھی دعوت کھا کے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا صرف ارادہ یہ تھا کہ میں قم کو چھوڑوں اور یہاں پر آؤں تو شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کر کے جاؤں، اور میرا کسی سے ملنے کا اور کسی کے یہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. صرف میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں پر ایک سلام کر کے جاؤں. اتنی مقدس، اتنی بابرکت یہ شخصیتیں شاہ عبدالعظیم حسنی کی. پھر انہوں نے کئی ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. کتابیں بہت ساری ہم تک نہیں پہنچ سکی ہیں، لیکن محققین یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی خطبات امیر المومنین کے نام سے، اور وہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اسی کتاب سے سید رضی نے نہج البلاغہ کے اندر خطبات شامل کیے. تو خطبات امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر جو موجود ہیں وہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی کتاب سے لکھے گئے. اسی طریقے سے آج علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 80 روایات
شاہ عبدالعظیم حسنی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور کتابیں انہوں نے جو لکھی تھی وہ بے شمار تھی، اور یہیں پر انہوں نے زندگی گزاری۔ کئی سارے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہاں پر اتنی بڑی شخصیت موجود ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور انہیں غسل و کفن دینے کے لیے ان کے لباس کو اتارا گیا، تو ان کے لباس کی جیب سے ایک پرچی برآمد ہوئی جس پر ان کا پورا حسب نسب لکھا تھا کہ یہ کس کے فرزند ہیں، شاہ عبدالعظیم حسنی بن عبداللہ، اور پھر آگے جا کر سلسلہ ملتا ہے امام حسن مجتبیٰ سے۔ میں نے یہ بطور خاص نسب اس لیے بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے جو زائرین آتے ہیں انہیں ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ چونکہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو کراچی کے اندر عبداللہ شاہ غازی ہیں یہ ان کے فرزند ہیں۔ یہ ان کے فرزند نہیں ہے وہ بھی عبداللہ شاہ غازی بھی امام حسن کی اولاد اور یہ بھی امام حسن کی اولاد ہے، لیکن وہ جو عبداللہ شاہ غازی امام حسن کی اولاد ہیں وہ حسن مصنع سے ہیں، اور یہ ان کے بھائی جناب زید، امام حسن کے دوسرے بیٹے جناب زید، یہ ان کی اولاد سے ہیں۔ تو جو عبداللہ شاہ غازی ہیں وہ ان کے والد نہیں ہوتے، صرف ان کے والد کا نام انہی کے ہم نام ہے، عبداللہ ہے ان کے والد کا نام، تو اس لیے بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گویا انہی کے فرزند ہیں۔ بہرحال بہت جلیل القدر ان کا مقام مرتبہ ہے۔ دوسرے امام زادے ہیں، ان کا نام تھا امام زادے حمزہ بن موسیٰ کاظم۔ ان کی شان یہ ہے، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ حالات تو نہیں ملے، ان کی شان کے لیے صرف یہی جملہ کافی ہے کہ شاہ عبدالعظیم حسنی اپنے زمانے میں جس کی زیارت کرتے تھے وہ امام زادہ حمزہ بن موسیٰ کاظم تھے۔ ان کی زیارت پر خود شاہ عبدالعظیم حسنی جایا کرتے تھے، اور وہ بلا فصل فرزند تھے، یعنی حمزہ بن موسیٰ کاظم، ان کے درمیان اور امام کاظم کے درمیان کوئی اور شخص موجود نہیں ہے، یہ بلا واسطہ فرزند تھے امام زادہ حمزہ۔ تو خود شاہ عبدالعظیم حسنی ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ جو تیسرے امام زادے ہیں جو چوتھے سرکار کی نسل سے ہیں، امام زادہ طاہر، ان کی کرامات بہت ساری منقول ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کو بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر جب بارگاہ بنائی جا رہی تھی اور حرم بنایا جا رہا تھا، اور معلوم تھا کہ یہاں پر امام زادہ طاہر بھی مدفون ہیں، لیکن بہرحال کھدائی کے دوران اور نئی تعمیر اور مرمت کے دوران جب کھدائی وہاں تک پہنچی کہ ایک جسد اچانک سے ظاہر ہو گیا، تو اسے دیکھا گیا کہ جسد ابھی دفنایا گیا ہے، یہ کب کا ہے، تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا یہ وہی امام زادے ہیں کہ جو چوتھے امام کی نسل سے تھے اور 1000 سال پہلے مدفون تھے، اور آج بھی ان کا جسد مبارک تر و تازہ ہے۔ اس لیے بطور خاص ان سے عقیدت میں اضافہ ہوا، اور پھر ان کے کرامات بہت زیادہ منقول ہیں۔ کچھ ظالم لوگ تھے جو آئے تھے نقصان پہنچانے کے لیے، تو ان کے کرامات میں سے یہ ہے کہ انہیں اندھا کر دیا گیا اور نابینا وہ لوٹے ہیں، اور وہ جو جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو الحمدللہ یہ تینوں امام زادے وہ ہیں جو بہت زیادہ مبارک، بہت زیادہ مقدس ہیں، اس لیے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ زائرین کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ رسیدم به فورات تا بنشستم لب آب، تا رسیدم به فورات